يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی عنایت اور جس کے فضل اور رحمت سے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور پھر وہ مکمل ہوا۔ اسی کی توفیق سے ہی انسان کوئی نیکی کر سکتا ہے اور اسی کے فضل سے ہی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے صیام و قیام کو شرف قبولیت سے نواز دے، اور وہ دعائیں جو ہر ایک نے کی ہیں اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، اور اس طرح کے نیکی کے ایام بار بار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور نصیب فرمائے۔ بڑا مقام مل جانا، بڑا انعام مل جانا ہے تو بہت بڑی نعمت، لیکن ہے بہت بڑا امتحان۔ بچہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے تو جہاں اسے خوشی ہوتی ہے میں فرسٹ آیا، وہاں آئندہ سالوں میں اس کے لیے ایک چیلنج بھی ہوتا ہے کہ میں اس معیار کو باقی کیسے رکھ سکتا ہوں۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، عبادات کی ہیں، دعائیں کی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، اور اللہ ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں، اور پھر بہت ساری نیکیاں کی ہیں، صدقات اللہ کی راہ میں دیے ہیں، یہ ساری چیزوں کو میں سارا سال باقی کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یہ ایک بڑا مہم سوال ہے۔ وہ نیکیاں جس کے لیے میں سارا مہینہ تڑپتا رہا اور ان نیکیوں کو کر کے خوش ہوتا رہا، یہ تسلسل کے ساتھ نیکیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ثابت قدمی کیسے مل سکتی ہے؟ استقامت کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟
اس کا راستہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے مجھے اب سارا سال بچنا ہوگا کہ کہیں میرا کیا ہوا عمل ضائع نہ ہو جائے، یا اتنا اچھا عمل کرنے کے بعد دوبارہ میں غلط راستے کی طرف چل نہ نکلوں، محرومیوں کے راستے کی طرف نہ چل نکلوں۔ یہ ایک بہت مہم سوال ہے، جس سوال اور اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے آج ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ استقامت کہتے کس کو ہے۔ جو میری اور آپ کی تڑپ ہونی چاہیے، اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے، استقامت عطا فرما دے اور ثابت قدمی عطا فرما دے۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، الاستقامہ اللہ تشرک باللہ شیئا۔ استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی شرک کے قریب نہ جاؤ۔ روزہ ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھا۔ اس رمضان کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ استقامت اختیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کلمہ جو شرک بن سکتا ہے، کوئی ایسا عمل جو شرک کے قریب لے جائے گا، کوئی ایسی فکر جو شرکیہ ہے، اس سے دستبردار ہو جائیے، اسے چھوڑ دیجئے، اس سے دور ہو جائیے۔ یہی استقامت ہے کہ ہم شرک کے قریب نہ جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الاستقامہ ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعالب ولا تروغ روغان الثعلب۔ اللہ نے جو حکم دے دیا ہے اس کی پابندی کر لینا، جس سے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا، اور زندگی اسی طرح ہی گزارتے گزارتے چلتے جانا، دائیں بائیں نہ دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، کون کیا کہہ رہا ہے، مجھے بھی ایسا کہنا چاہیے۔ صرف یہ دیکھیں کہ میرے اور آپ کے رب نے کیا کہا ہے، میں وہ کام کروں گا۔ میرے رب نے کس چیز سے منع کیا ہے، میں اس سے رک جاؤں گا، اور اسی پہ اپنی زندگی کو گامزن کر لینا، یہ استقامت ہے، اور اسی کو ہی ثابت قدمی کہتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہے، وہ کہا کرتے تھے، اخلاص العمل للہ۔ روزے کو کوئی نہیں جانتا کس نے کس وقت پانی پیا، کس نے کس وقت کوئی چیز کھا لی، پتہ ہی کسی کو نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے، خالص اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے کو استقامت کا یہ مفہوم کشید کرنا چاہیے جو سیدنا عثمان کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کروں۔ یہ استقامت ہے۔ نیت کا خلوص، نیت کا اخلاص، خوبصورت ارادے، اچھی سوچیں، اچھی فکریں اور اچھی پلاننگز، یہ میری اور آپ کی استقامت کی دلیل بن جائے گی اگر ہم رمضان کے بعد ان رویوں کو اختیار کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے پوچھا گیا استقامت کیا ہے، وہ فرمانے لگے، اداء الفرائض۔ جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ ضرور کرنا ہے، چھٹکارا ہی کوئی نہیں۔ جو فرائض کی پابندی کر لیتا ہے، اللہ اسے ثابت قدمی بھی دیتا ہے اور استقامت کی نعمت بھی عطا کرتا ہے۔ اسے یاد رکھنا،
جب دشمن بہت ساری مار کھا چکا ہو، پھر جب وہ اٹھ کے بدلے کے لیے دوڑتا ہے نا تو پھر نقصان بڑا کرتا ہے۔ اور اس کے کچھ پہلو آپ نے کل دیکھے ہوں گے کہ جس مسجد میں مغرب اور عشاء کی نماز پہ 6 صفیں ہوتی تھیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کل ظہر پہ کتنی صفیں تھیں۔ استقامت جو ہے، ثابت قدمی جو ہے، یہ تمنا نہیں ہے کہ کر لی اور مل گئی، اس کے لیے تو ایفرٹس لگانی پڑتی ہیں، بہادر بننا پڑتا ہے، قوت خرچ کرنی پڑتی ہے۔ نہیں بھائی، میں نے ایک ریفریشر کورس کیا ہے، میں 1 مہینے کا استقامت کا شارٹ کورس کر کے نکلا ہوں، میں شیطان کی ناک پہ ایڑی لگا کے اسے ناکام کروں گا، کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ فرائض کی پابندی، اگر میری نمازوں میں سستی تھی رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد اگر میں اللہ اکبر سننے کے بعد نماز کی تیاری میں لگ گیا ہوں تو خوش ہو جاؤ، یہ ثابت قدمی ہے، یہی استقامت ہے۔ یہ دورہ کامیاب ہو گیا، یہ کورس کامیابی سے میں نے کر لیا، جس کو ریفریشر کورس میں کہہ رہا ہوں رمضان المبارک کا، کہ اللہ نے صرف فرائض نہیں، نوافل بھی پابندی سے پڑھائے، تراویح نوافل ہی۔ تو استقامت سے مراد فرائض کی پابندی بھی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ استقامت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: العمل بطاعت اللہ واجتناب معاصی۔ کسی کو استقامت اختیار کرنی ہو، کوئی ثابت قدمی چاہتا ہے، ڈھونڈے، تلاش کرے کون سا عمل ہو جس سے میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اس کی اطاعت والا عمل کون سا۔ غور کرے میری زندگی کے کون سے ایسے رویے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو نافرمانی ہیں اور میں کیے ہی جا رہا ہوں، میں کیے ہی جا رہا ہوں، میری عادت بن چکی ہے۔ ایسے کاموں کی لسٹ بناؤ، یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں غیبت کر بیٹھتا ہوں، میں کبھی چغلی کرتا ہوں، مجھ سے جھوٹ بولا جاتا ہے، میں کبھی کچھ کہتا ہوں۔ لسٹ بناؤ، اس پہ پابندی کرو کہ یہ کام اب نہیں کرنے، یہ کام نیکی کے ہیں جو میں نے آج تک نہیں کیے۔ چیک لسٹ بنائیں، میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ بھی کام نہیں کیا، حالانکہ نیکی ہے، یہ قرآن میں آ گیا ہے، یہ حدیث میں آ گیا ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ زندگی میں لسٹ بنا لیں، اللہ ذوالجلال کے وعدے سچے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اور امام مجاہد جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد خاص ہیں، وہ کہا کرتے تھے: استقاموا علی شہادت اللہ، علی شہادت اللہ الہ الا اللہ حتی لحقوا باللہ۔ استقامت ہے یہ جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، موت تک وہ اس کلمے پہ کوئی حرف نہ آنے دے، کوئی آنچ نہ آنے دے۔ جس طرح اللہ نے لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں رکھا، توحید پہ نقطہ نہ آنے دے۔ محمد الرسول اللہ، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی رسالت میں کوئی نقطہ نہ آنے دے۔ 12 حروف لا الہ الا اللہ کے ہیں، 12 حروف محمد الرسول اللہ کے ہیں، 12 اور 12 24 گھنٹے کی زندگی ایسی بنائے، نہ توحید پہ نقطہ کوئی آنے دے، نہ رسالت پہ نقطہ آنے دے۔ اللہ اسے بغیر نقطوں کے ہی پھر اپنی جنت کا مہمان بھی بنا دیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: استقاموا علی محبتہ وعبودیتہ فلم یلتفتوا عنہ یمنة ولا یسرا۔ استقامت کا معنی توحید کو قبول کرنے کے ساتھ ایک بات کا اضافہ بھی کرو، پوری کائنات سے بڑھ کے اس رب کی محبت سے اپنا دل بھر لو۔ جب دل میں اللہ ذوالجلال کی محبت آئے گی تو پھر استقامت اور ثابت قدمی اللہ تحفے میں عطا کر دیں گے۔ اور بعض علماء نے
استقامت کی تعریف کرتے ہوئے اس بات کو بھی بیان کیا ہے، ہی الوفاء بالعہود۔ اگر انسان نے اللہ سے کوئی وعدے کیے ہیں رمضان میں، اور بلا شبہ آپ نے بھی کیے ہوں گے، اللہ میرے لیے یہ فیصلہ کر دے، میں یہ کروں گا۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے، یہی ثابت قدمی اختیار کرنے والا، یہی استقامت اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے یہ بات سنی کہ اگر تمنا سچی ہے کہ رمضان جیسا میرا پورا سال بن جائے ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، تو مجھے شرک کے قریب نہیں جانا، مجھے صرف وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے اس سے بچنا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، مجھے فرائض کی پابندی کرنی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے مجھے دنیا کی رضا نہیں چاہیے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اور مجھے دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے دینی طور پر، میرا اللہ کے ہاں مقام کیسے بن سکتا ہے، میں اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتا ہوں، میں نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے ان کی پابندی کتنی کر رہا ہوں، کون سے ایسے کام ہیں جو آج تک میں نے نہیں کیے، اس کی لسٹ بناؤں گا اور اس کو کرنا شروع کر دوں گا ایک ایک کر کے۔ کون سے ایسے کام ہیں، میری زندگی کے کتنے سال ختم ہو گئے اور ابھی تک وہ برائیاں میرے ساتھ چلتی آ رہی ہیں، میں ان کو ایک ایک کر کے چھوڑتا رہوں گا۔ یہی استقامت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اپنی زبان اطہر سے استقامت کی فضیلتیں بھی بیان کی ہیں۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات مجھے بتا دیجئے کہ میں آپ کے پاس یہ بات جب پوچھ کے چلا جاؤں تو زندگی میں مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پہ پھر پختہ ہو جاؤ، ثابت قدمی دکھاؤ۔ اس جیسا مشورہ آپ کو دنیا میں کوئی نہیں دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا استقامت اختیار کرنے والا ہی اصل میں حقیقی مومن ہوتا ہے۔ سچا ایمان اسی کا ہے جو چلتا ہی رہتا ہے نیکی کے کام پہ۔ وہ چند دن کے لیے نیکی نہیں کرتا، اس کی زندگی کا موٹو ہوتا ہے نیکی کرنا، اس کا شعار ہوتا ہے کہ میں نے نیکی کرنی ہے، دنیا برائی بھی میرے ساتھ کرے گی تو میں نے نیکی کو نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ میں نے وعدہ کر لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو ایک مشن اور منہج دستور دے دیا ہے، میں اپنے دستور کو نہیں چھوڑ سکتا، قانون کو نہیں چھوڑ سکتا جو اللہ جلال نے بھیجا ہے، اس کو میں نے بھی اپنی زندگی کا شعار اور شعور بنا لیا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح قرآن مجید اللہ نے اتارا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ عز و جلال کی باتوں کو جو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ اسے صراط مستقیم پہ گامزن کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، میرے محبوب اسی طرح اپنے آپ کو مضبوطی سے چلانا شروع کر دو جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔
وَمَن تَابَ مَعَكَ، یہ حکم صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کو بھی استقامت کا یہی سبق پڑھائیے۔ تو استقامت ہی انسان کو سچا مومن بناتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، اللہ کے رسول نے کچھ لائنیں لگائیں، ثم قال، جب وہ ایک لائن لگائی فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ جو سیدھی لائن ہے یہ اللہ ذوالجلال کی طرف لے جانے والی لائن۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، آپ نے پھر ایک لائن دائیں طرف بھی کھینچی اور ایک لائن بائیں طرف بھی کھینچی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ سبل متفرقہ علی کل سبیل منہ شیطان، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ یہ جو میں نے دائیں بائیں لائنیں کھینچی ہیں یہ بھی مختلف راستے ہیں، لیکن ہر وہ لائن جو میں نے دائیں بائیں کھینچی ہے یہ وہ راستہ ہے جس راستے پہ ہر راستے پہ ہی شیطان بیٹھا ہوا، صراط مستقیم پہ وہ چلتا ہے جو اللہ ذوالجلال کے بتائے ہوئے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے صراط مستقیم لوگو جس کو میں لے کے آیا ہوں، اس کو اختیار کرو، فاتبعوا، اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی، دائیں بائیں جو راستے ہیں ان کی طرف نہ جانا، یہ سارے کے سارے راستے شیطان کے راستے۔ راستہ وہی ہے جس کا تعین اللہ نے کر دیا ہے، راستہ وہی ہے جس کا تعین اللہ کے رسول نے کیا ہے، اس سے بڑا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے بھی اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ راستہ یہ ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند نظر آئے تو روزہ رکھو اور چاند نظر آئے تو عید مناؤ، یہ راستہ شریعت نے طے کیا ہے۔ دنیا جہان کی ٹیکنالوجی آسمانوں تک پہنچ جائے، حکم اللہ کے رسول کا ہی مانا جائے گا جب تک چاند نظر نہیں آئے گا، نہ روزہ رکھا جائے گا، نہ عید منائی جائے۔ یہ راستہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، جو اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکلوا دی ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے۔ کوئی ادھر سے بول رہا ہے یہ بھی کوئی چاند ہے کہ رات 11 بجے نظر آیا، سبب کیا ہے؟ ہمیں ضابطے رسول یاد نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا، کہا ہم نے چاند دیکھا ہے، روزہ رکھا ہوا تھا، آخر سحری بھی کی ہوگی، روزے رکھے ہوئے تڑوائے اور کہا آؤ نماز پڑھے۔ ہمیں ضابطہ یاد ہی نہیں رہتا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ظہر کے بعد ایک شخص نے آگے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، آپ نے روزہ تڑوایا، کہا کل عید پڑھیں گے، کیونکہ عید جو ہے وہ سورج کے زائل ہونے زور سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں، کل عید پڑھیں گے، آج روزہ توڑ دو۔ ضابطہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ رات 1 بجے نظر آیا ہے کہ 11 بجے نظر آیا ہے، آ گیا، یہ ثابت ہونا ضروری ہے۔ ایک نہیں کتنے لوگوں نے اگر دیکھا ہے تو مسلمان اس بات کا پابند ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھے گا تو چاند دیکھ کے رکھے گا، اور اگر عید منائے گا تو چاند دیکھ کے منائے گا۔
وہ شام کو نظر آ جائے، وہ 11 بجے نظر آئے، وہ سحری کو نظر آئے، اللہ کے رسول نے تو روزہ رکھا توڑوا دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ ضابطہ یہ ہے، اپنے ضابطوں کی طرف نہ بجاؤ، بناوٹی ضابطہ نہیں بناتے، ہمیشہ بناوٹی ضابطوں کی طرف بندہ جاتا ہے جب قرآن و حدیث سے صحیح تعلیمات اس نے پڑھی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس راستے کا تعین کیا ہے میرے پیارے بھائی، اس راستے کو ماننا چاہیے۔ اس لیے کبھی اس بات کی طرف توجہ نہ دیا کرے کہ روزہ رہ گئے اس کی قضائی دے، کوئی قضائی نہیں ہے، رائے نہیں ہے۔ اتنے مسلمان گواہی دے اور روزے کی قضائی ہو۔ اور یاد رکھنا ایک اور حدیث بھی ضابطہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم نے چاند دیکھنا ہے رمضان کے لیے 29 کے بعد، اگر نظر آ گیا ہے تو روزہ رکھ لو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ، اگر مطلع ابر آلود ہو، بادل ہے، نہیں پتہ چلا تو پھر 30 کی گنتی پوری کر لو، 30 کی گنتی پوری کرو۔ اگر کسی نے مطلع ابر آلود ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور روزہ رکھا ہے تو یہ شک کے دن کا روزہ ہے۔ فمن صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ کس چیز کی قضائی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ دیا ہے یہ استقامت ہے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھا جائے تو چاند کو دیکھ کر، عید منائی جائے تو چاند کو دیکھ کر۔ اللہ ہمیں ان اصولوں کے اختیار کرنے کی توفیق دے جس کو شریعت نے پیش کیا ہے، جس کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے پیش کیا ہے، جس کو اللہ جلال نے دین بنا کے ہم تک پہنچایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی بیان کی، استقیموا ولن تحصوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَنِعِمَّ إِنِ اسْتَقَمْتُمْ وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ۔ مسلمانوں سیدھے ہو جاؤ۔ تمہارے سیدھا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تم نماز کے پابند بن جاؤ، یہ تمہارے سیدھا ہونے کی نشانی۔ تمہاری اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تم سیدھے نہیں ہو، تمہاری استقامت نہیں ہے، اور یہی استقامت ہے تم نماز کی پابندی کرو۔ وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، ساتھ یہ بھی فرمایا اپنے آپ کو باوضو رکھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، جو خالص اور پختہ ایمان والا ہوتا ہے، یہی تو وہ ہے جو ہر وقت وضو کی حفاظت کرتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کس لیے دنیا میں چلتے اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی، ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ اس عادت کو اپنائیے، یہ استقامت کی راہیں ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی بات بھی بیان کی، جس طرح نماز کی پابندی کرنا یہ مستقیم ہونے کی نشانی ہے، یہ ثابت قدمی کی نشانی ہے، باوضو رہنا یہ بھی استقامت کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یہی زبان تھی نا جو ہر ذائقہ چکھتی ہے، اور تم نے تو حلال چیز بھی رمضان میں کوئی نہیں کھائی، نہ تم نے ایک گھونٹ بھرا، نہ تم نے کوئی لقمہ کھایا، نہیں روزہ ہے۔ اللہ نے حلال سے بھی روک دیا، پریکٹس کروائی۔ 1 مہینہ تم حلال بھی صبح سے شام تک نہیں کھا سکتے، تم روزے دار ہو تو باقی مہینوں میں حرام کے قریب نہ جانا۔ حرام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، غیبت کرنا بھی حرام ہے، چغلی کرنا بھی حرام ہے، تہمت لگانا بھی حرام ہے، فراڈ کرنا بھی حرام ہے، اور حرام لقمہ کھانا بھی حرام ہے۔ اس پریکٹس کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی زبان کے بارے میں نہیں سوچتا، حالانکہ اذا اصبح ابن آدم
فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. جب صبح ہوتی ہے سارے جسم کے اعضاء، ٹوٹل اعضاء 360 ہے انسان کے جسم کے، سارے زبان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، اللہ سے ڈر جانا ہے زبان. اتق اللہ فینا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اے زبان تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ٹیڑھ پن ہمارے اندر بھی آ جائے گا، ہمارے اندر بھی آ جائے گا. تیری سیدھی بات کرنے سے ہمیں نعمتیں ملیں گی، تو نے کوئی غلط بات کہہ دی تو یہ سزائیں ہمیں بھی سہنی پڑیں گی. زبان کی حفاظت کیجیے. وہ کیسے ہوں گے سیدنا ابو بکر جو اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے؟ سیدنا عمر نے پوچھا ما غفر اللہ لک، کہ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ زبان کیوں کھینچ رہے ہیں؟ فرمایا ان ھذا الذی اوردنی الموارد، اگر ہلاکتوں کی طرف لے کے جاتی ہے تو یہ زبان ہی لے کے جاتی، میں اس کی تربیت کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا. صحابی جا رہے ہیں معاذ بن جبل، اللہ کے رسول نے اسلام کی بھی بات کی، ایمان کی بھی بات کی، جہاد کی بھی بات کی. مختلف باتیں کرنے کے بعد فرمایا میرے صحابی وَهَلْ يَكُبَّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. یہ اسلام قبول کرنے والے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے، قیامت کو اگر جہنم میں الٹے لٹکائے جائیں گے تو زبانوں کی وجہ سے لٹکائے جائیں گے. اس لیے رمضان کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اور زبان کی حفاظت کرنے والے کی زندگی میں بھی اللہ نے ایسی رونق رکھی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، جس کی زبان میں نرمی آ جاتی ہے اللہ پوری دنیا کے دلوں میں اس کی محبت بھر دیتے ہیں. اور صحابی نے آ کے سوال کیا اللہ کے رسول ایک بات بتائیے، جنت مجھ پہ واجب کیسے ہو سکتی؟ سوال چھوٹا سا ہے، کتنی بڑی بات پوچھی کہ جنت واجب ہی ہو جائے. آپ نے فرمایا 3 کام کر لو. طیب الکلام، بات اچھی کیا کرو. بذل السلام، جس کو بھی ملو سلام کہا کرو. اطعام الطعام، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کرو. تینوں کام کر لو گے جنت واجب ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا ان فی الجنۃ لغرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. جنت میں اللہ نے ایسے گھر تیار کیے ہیں، کرسٹل کے گھر، جس گھر میں بیٹھے جنتی پوری جنت کا نظارہ کر رہا ہوگا. اور جنت میں جہاں بھی جائے گا سیر کے لیے، جنت میں بازار بھی ہوں گے، یاد رکھیے گا حدیث کے الفاظ جمعہ بازار لگے گا. اور جنتی جائیں گے خوبصورت بن کے آئیں گے. جب شمال کی طرف سے ہوائیں اٹھیں گی، گھر والے کہیں گے قد ازددتم واللہ حسنا وجمالا، وہ کیا کر کے آئے ہو، تم تو پہلے سے بھی خوبصورت بن کے آ گئے. جنت میں جہاں بھی جنتی جائے گا اپنے گھر کا نظارہ کر سکے گا. وہ کون سے گھر ہیں، یہ کن کو ملیں گے؟ اللہ کے رسول یہ اللہ نے بنائے کس کے لیے ہیں؟ جواب ملا اعدہ اللہ لمن الان الکلام، اللہ نے بنائے ہیں جن کی زبان میں نرمی ہوتی ہے. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وَأَفْشَى السَّلَامَ، جو سلام کو عام کرتے ہیں. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یہ تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے. کتنے تمنائیں کرتے کرتے رمضان سے پہلے یہ اللہ کے پاس چلے گئے کہ رمضان مل جائے. کتنے رمضان کے اندر اللہ کے پاس چلے گئے اللہ سب کی بخشش فرمائے اور کروڑ ہا رحمتوں سے نواز. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی بیان کی، لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه
حتی یستقیم لسانہ، انسان کے دل میں استقامت کبھی نہیں آ سکتی، اس کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک دل میں استقامت نہ ہو، اور دل میں استقامت کبھی نہیں آتی جب تک زبان میں استقامت نہ آئے، زبان سیدھی نہ ہو۔ زبان اگر غلط بولتی ہے دل کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، دل اگر ٹھیک نہ ہو کبھی ایمان ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ میرا اور آپ کا دل بھی ٹھیک فرمائے اور زبان بھی ٹھیک فرمائے اور ایمان بھی ٹھیک فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت میں ایک اور بات بھی بیان کی، فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کو پسند کرتے ہیں، اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ اللہ جس کو دے دیتا ہے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو میرا مالک ہے۔ یہ دین کی سمجھ ہے۔ سمجھ کیا ہے دین کی؟ کہ دینا ہے دنیا میں کسی کو تو کس نے دینا ہے، یہ فہم ہے۔ انسان تو تقسیم کرنے والا ہے۔ اللہ عز وجل نے اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے کیا فرمایا، اعلان کیا کروایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا میرا مالک ہی ہے۔ اس مالک کی تعریفیں کرو جس مالک نے سب کو عطا کیا ہے۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَن يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، جب تک یہ دین کی سمجھ رہے گی دین بھی قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ نیت، یہ ارادہ، یہ سمجھ انسان کی کبھی نہیں ٹوٹنی چاہیے کہ اللہ دیتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں آ جائے کہ میرے ہاتھ جو ہیں ان میں بڑی صلاحیت ہے، یہ کمائی بہت کرتے ہیں، یہ شخص مارا گیا۔ اگر 10 انگلیوں کی بات ہوتی کہ یہ کمائی کرتی ہیں تو جن کے ہاتھ کٹے ہیں ان کو تو فوت ہو جانا چاہیے تھا، وہ بھی کھا کے ہی سوتے ہیں۔ اس لیے کبھی نہ سوچئے گا کہ میری صلاحیت تھی میں نے کمائی کی مجھے ملا ہے، میں عبادت بہت کرتا ہوں اس لیے مجھے کچھ شان ملی ہے، میرے رکھ رکھاؤ بہت ہے، میرے فالورز بڑے ہیں، میری دنیا میں قدر بہت ہے۔ نہیں، یہ سب میرے اور آپ کے رب کا فضل ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی توفیق ہے۔ اللہ اس توفیق کو ہمیشہ ہمارے اوپر قائم رکھے، اور اللہ عز وجل جس کو بھی جو نعمت عطا کی اللہ اس کی حفاظت فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس زمن میں ایک اور بات بھی سمجھائی۔ 19 صحابی سوال کرتے ہیں حدثنی بعلم استقیم علیہ، اللہ کے رسول ایسا علم پھر مجھے دے دیجئے میں اس پہ ثابت قدمی دکھاؤں۔ علم ثابت قدمی۔ آپ نے فرمایا سنو، اگر یہی چاہتے ہو علیک بالہجرہ فإنہ لا مثل لہا، ایک علم آج میں تمہیں دے رہا ہوں، ہجرت کرو۔ کس چیز کی ہجرت؟ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ ہجرت کس بات کی؟ برے دوستوں کی طرف سے نیک لوگوں کی طرف ہجرت کرو، برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرو۔ الہجرت من دار الکفر الی دار الایمان، کفر کی جگہ سے ایمان کی جگہ کی طرف ہجرت ایک یہ ہے۔ الہجرت من دار الخوف الی دار الامن، جہاں خوف ہے تمہارے ایمان کو ادھر سے چلو اور ادھر چلے جاؤ جہاں تمہارا ایمان محفوظ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، سب سے بہترین ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہجرت کرو۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گا اتنا مبارک مہینہ گزرنے کے بعد چھوڑ دو ایسے دوستوں کو جو تمہارا وقت ضائع کرتے ہیں،
چھوڑ دو جو تمہیں قرآن سے دور رکھتے ہیں، چھوڑ دو ایسی مجلسوں کو جن میں بیٹھ کے غیبتیں سننی پڑتی ہیں، کرنی پڑتی ہیں، چھوڑ دو ایسے ساتھیوں کو جن ساتھیوں کی وجہ سے نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں، جن ساتھیوں کی وجہ سے لڑائیاں اور فسادات ہوتے ہیں۔ آ جاؤ ان لوگوں کی طرف جو تمہیں دین کی بات بتائیں، جو تمہیں اچھی اچھی باتیں سنائیں، جو تمہیں اچھے مشورے دے، جو تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے طریقے بتائیں، جو تمہیں اللہ سے جوڑے، جو تمہیں اللہ کے رسول سے جوڑے۔ ایسی باتوں کو چھوڑ دو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسی باتوں کی طرف آ جاؤ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایسے مال کی طرف نہ جاؤ جس میں شک شبہ ہے، آ جاؤ اس مال کی طرف، تھوڑا بھی ہوگا لیکن حلال ہوگا، اللہ کی قسم بابرکت ہوگا۔ آج وقت ہے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں اس مبارک مہینے کے بعد، تاکہ ہم ثابت قدمی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھ لیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار نہیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور پیش کی، اور یہ بات بھی تھوڑی سی توجہ سے سننے والی۔ دارمی کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود اپنے گھر میں، ان کے شاگرد ابو موسیٰ اشعری اور دوسرے مسجد میں ہیں، مسجد میں حلقہ بنانے والوں نے اکٹھے ہو گئے۔ ایک کہتا ہے حلیلو مئہ، سارے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اکٹھے پڑھو۔ وہ سارے شروع ہو گئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سچ بتائیے اس کلمے سے بڑھ کے دنیا میں کوئی کلمہ ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کبروا مئہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ سچ بتائیے اللہ کی کبریائی سے بڑھ کے بھی کوئی کلمہ ہے؟ نہیں ہے۔ سبحوا مئہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ اس طرح پڑھو۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ صحابی اٹھے عبداللہ بن مسعود کے پاس کہ مسجد میں یہ ہو رہا ہے۔ کہا تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ کہا ہم نے تو اس لیے منع نہیں کیا، آپ آئیں گے تو آپ سمجھائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کے کہتے ہیں یا معاشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا، استقامت اختیار کرو۔ استقامت اس انداز زندگی کو کہتے ہیں جو محمد مصطفیٰ سے ثابت ہو۔ یاد رکھو قد سبقتم سبقا بعیدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آ کے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کردہ برتن نہیں ٹوٹے، تم نے یہ نئے نئے طریقے کہاں سے نکال لیے؟ تم اکیلے بیٹھ کے ذکر کر سکتے ہو۔ تعلیم کی بات ہے تو تعلیم دینے والا دے اور سیکھنے والے سیکھیں، لیکن یہ جو تم نے انداز اپنایا ہے یہ اللہ کے رسول نے تو ایسا نہیں سکھایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یہ جو دوسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ قد سبقتم سبقا بعیدا، تم دور جا رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا، اگر تم اس دین سے دائیں بائیں ہٹ گئے جو دین محمد مصطفیٰ لے کے آئے ہیں تو تم دور گمراہی کی طرف چلے جاؤ۔ سنت کو نہ چھوڑو، بدعات کی طرف نہ جاؤ۔ چھوٹی سی تعریف بدعت کی یاد رکھو، ہی الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ میں پھر دہراتا ہوں تاکہ میرے معزز اور مکرم بھائیوں کو یاد رہے، ہر وہ کام جو محمد مصطفیٰ نے نہیں کیا، حکم نہیں دیا، وہ دین نہیں بن سکتا۔ دین وہی ہے جو محمد مصطفیٰ نے اختیار کیا۔ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت میں محمد مصطفیٰ جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کرنا۔
مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے اس جیسی ہستی دنیا میں نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے بے مثال ہستی اللہ نے پیدا کی ہے، یاد رکھیے گا، وہ اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہی ہے، اس کی ادائیں بھی بے مثال ہیں، اس کے اعمال بھی بے مثال ہیں۔ اس لیے ہم اس ہستی کے عمل کو اپنا عمل بنائیں جس جیسی ہستی اللہ نے بنائی ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سنت پہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے سوال کرتا ہے، دلنی علی عمل یدنینی من الجنہ ویباعدنی من النار۔ اللہ کے رسول ایسا عمل تو بتائیے جس عمل کو کرنے سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں، وہ عمل ہی مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اعبد اللہ، ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا۔ تقیم الصلاۃ، میرے صحابی نماز کی پابندی کرنا۔ وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ وتصل، اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ اونٹنے کی مہار پکڑی ہوئی تھی اس شخص نے، آپ نے فرمایا اب چھوڑ دو میری مہار اونٹنی کی جو ہے وہ تم نے پکڑی ہے۔ اس صحابی نے اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ آپ نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، دیکھ رہے ہو اس نے سوال کیا کیا؟ ایسا عمل پوچھ رہا ہے کہ جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ توحید کو نہ چھوڑے، نماز کو نہ چھوڑے، زکوٰۃ خوشی سے ادا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا، ان تمسک بما امر به دخل الجنہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، صحابہ گواہ رہنا، اگر اس نے 4 چیزوں کی پابندی کر لی، تمسک اختیار کیا، ثابت قدمی سے، استقامت سے لگا رہا، تو یہ شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ عز و جلال ہر ایک کو جنت کی خوشخبری سنائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اعظم الکرامہ لزوم الاستقامہ۔ لوگ بڑی بڑی کرامتیں بیان کرتے ہیں، فلاں کی کرامت، فلاں کی کرامت۔ اللہ عز و جلال ہمیں حقیقی کرامت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا کرامت کے بارے میں، ہم کہتے ہیں کوئی معجزہ ہوگا تو ایسا ہوگا، میرے محترم معجزات انبیاء کے ہوتے ہیں۔ اب معجزہ نہیں ہو سکتا، اب کوئی کرامت ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا جس کی کرامت ہوتی ہے وہ بتاتا نہیں ہوتا۔ 1400 سال کی تاریخ ہے، جتنے صاحب کرامت ہوتے ہیں وہ دوڑ جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اللہ ذو الجلال سے تعلق توڑ نہ بیٹھے اور میری طرف نہ آ جائیں۔ یہ نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اعظم الکرامہ لزوم الاستقامہ، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کسی مسلمان کی کہ وہ ثابت قدمی سے اللہ کے دین پہ ڈٹا ہوا ہے، استقامت کے ساتھ اللہ ذو الجلال کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ یہ کرامت ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ انہوں نے استقامت اختیار کی، کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتے انہیں بشارتیں دینے کے لیے اترتے ہیں۔ اللہ تخافوا، ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا نہ آخرت میں غم ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا تحزنوا، جس طرح دنیا اور آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ وابشروا بالجنہ، فرشتے اس کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی سنا دیتے ہیں۔ کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں خوشخبری یہ بھی سنا دو میرے بندے، تم استقامت اختیار کر رہے ہو
ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں، اور فی الآخرہ آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، ایک اور خوشخبری بھی میرے فرشتوں سنا دو، جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وہ ملے گا جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے گا کہ اللہ یہ بھی چاہیے، آنکھوں کی لذت بھی اللہ عطا کریں۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، نواں انعام تمہارا یہ ہے، یہ چند لمحات کے لیے جنت نہیں ملے گی، اور میرے بندو جو تم استقامت اختیار کرو گے تمہیں میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دوں گا۔ صرف جنت نہیں، 10واں انعام نزلا من غفور الرحیم، اور تمہارا میزبان جنت میں تمہارا رب ہوگا، میزبانیاں وہ تیار کرے گا۔ 10 انعام اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کروائے، لیکن کس کے لیے؟ جو استقامت اختیار کرتا ہے، جو ثابت قدمی اختیار کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، رمضان میں نمازوں کی پابندی کی ہے تو سارا سال پابندی کر کے استقامت دکھاؤ۔ رمضان میں قرآن پڑھتے رہے، سارا سال قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ۔ رمضان میں خاموشی اختیار کرتے، ضرورت کی باتیں کرتے تھے تو سارا سال ایسی عادت بناؤ۔ رمضان میں صدقہ کیا ہے تو سارا سال فقیر و مسکینوں کا خیال رکھو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے 10 انعامات انسان کو ملتے ہیں۔ یا میں 2 چیزیں اور پیش کر کے بات کو ختم کروں گا۔ پہلی چیز، یہ استقامت ٹوٹتی کیسے ہے؟ بندہ تو بڑا اچھا رمضان گزرا اس کا، لیکن اس کی ثابت قدمی ٹوٹتی کیسے ہے؟ سب سے پہلا طریقہ جس سے اس کی استقامت ڈیمیج ہو جاتی ہے، الجلیس السوء، برا دوست، برا ہم نشین، جس کے ساتھ بیٹھتے ہو وہ کیسا ہے۔ قل لمن تعاشر قلت من انت، ایسا سطحی قسم کا انسان، گرا ہوا انسان جس کو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، لوفر اور سلینگ گفتگو کرنے والا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ یہ برا دوست تمہاری استقامت کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا۔ کس وجہ سے؟ امام ابن حبان کہا کرتے تھے کہ بری دوستی آگ کا انگارہ ہے، 1 منٹ میں تمہیں جلا دے یا کچھ دیر بعد جلا دے، جلانا ہی ہے اس نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی ہے، مثل الجلیس الصالح والسوء، اچھا دوست وہ ہوتا ہے جس طرح خوشبو والا ہے۔ عطر والے کے پاس آپ جاؤ تو میرے پیارے بھائی، یا تو وہ خود سے تحفہ دے دے گا پھر بھی خوشبو آ گئی، یا تمہارا جی چاہے گا کیا کمال کا عطر ہے، مجھے بھی یار دے دو، کتنے کا ہے، خرید لو گے؟ نہیں تو جب تک بیٹھے رہو گے معطر رہو گے۔ اچھا دوست یہی ہوتا ہے، یا تو تمہیں خود دین کی بات نصیحت کے طور پہ پیش کر دے گا، یا کوئی مسئلہ تم خود پوچھ لو گے۔ نام ہی پوچھو، وہ تمہیں نام ہی بتائے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی روایت ہے صحیح بخاری کی، اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں، آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، ایک گزرتا گزرتا ویسے ہی بیٹھ گیا، اللہ نے فرشتے کے ذریعے اعلان کروایا، فرشتوں گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے یا اللہ، ان فیہم عبدا خطا انما مر بمجلس فجلس معهم، اللہ یہ گنہگار تو گزرتا گزرتا ویسے ہی بیٹھ گیا تھا، یہ تو نہیں اس کام کے لیے آیا تھا جس کام کے لیے پہلے بیٹھے ہیں۔ جواب سنیے گا، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اور میرے فرشتوں جو بیٹھنے والے مجھے پیارے اتنے لگتے ہیں، جو ان کے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں ہوتا، میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھے دوست تلاش کیجئے۔ اور برے دوست کی مثال کیا بیان کی ہے بخاری مسلم کی روایت میں، مثل الجلیس السوء کحامل کنافخ الکیر، وہ بھٹی میں پھونک لگانے والے کو دیکھا جو آگ جلا رہا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے پاس بیٹھے ہوگے نا جو آگ جلا رہا ہے، یا تو چنگاری اڑے گی تمہارے لباس کو جلا دے گی، نہیں تو جب تک بیٹھے رہو گے دھواں تو برداشت کرنا پڑے گا۔
برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تمہیں برائی میں برا بنا لے گا، نہ بھی برا بنائے تو تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ دھواں ہے۔ لوگ کہیں گے جانتے ہیں کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، کل من تعاشر قلت من انت، یہ بتا دو کہ تم بیٹھتے کس کے ساتھ، تو میں تمہاری حقیقت کھول دیتا ہوں کہ تمہاری اصلیت کیا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ الناس کاسراب القطا، کبھی کوا فاختہ کے ساتھ نہیں بیٹھتا، کبھی کوا فاختہ کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ نیک لوگ نیکوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بد لوگ برے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ بد لوگوں کے سامنے سب سے برا وہ ہوتا ہے جو نیکی کا حکم ان کو کرتا ہے۔ نیک لوگ کبھی ہم نوالا ہم پیالہ ان کو نہیں بناتے جو بے نماز ہیں، جو اس طرح کی سلینگ اور ورکل گفتگو کرتے ہیں۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میرا دین کیسے بچ سکتا ہے۔ صحابی جس جیسا ایمان ہی کسی کا نہیں، وہ ایک دوسرے کو کہتے تعال نؤمن ساعہ، میرے بھائی میرے پاس بیٹھو تھوڑا سا ایمان تازہ کر لیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس طرح کے اصول لائیں تاکہ ہماری بھی ثابت قدمی ہو جائے اور ہماری ثابت قدمی ڈیمیج نہ ہو۔ دوسری بات، ثابت قدمی کیسے ٹوٹتی ہے؟ جس طرح برے دوست توڑتے ہیں، اور برے دوست توڑنے کی بات آئی تو ایک اور بھی بات پیش کر دوں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ توفیق جس کو دے دے وہ نیک بن جاتا ہے۔ برے دوست پتہ کہتے ہیں ہاں اب بڑے تم مولانا بن گئے ہو، تانے دیں گے، باتیں یاد کروائیں گے کہ تم تو ایسے تھے، کم نغمت سمعنا وانت فینا راقص مریب، اور اکٹھے ہم نے گانے سنے اور تم رقص بھی کیا کرتے تھے، آج بڑے نیک بن بیٹھے ہو۔ پھر کہیں گے وہ کتنے ہم نے اکٹھی نمازیں چھوڑی، آج تم اکیلے ہی نیک بن گئے ہو۔ کتنے ہم نے جوئے کھیلے، آج تم اکیلے نیک بن گئے ہو۔ لا تلتفت لا تلتفت، مت ان کی باتوں پہ غور کیجئے گا، باتیں ہوتی رہتی ہیں، استقامت نہ چھوڑیے گا۔ وہی جواب دیجئے گا جو صحابی نے جواب دیا۔ کون سا جواب؟ اسلام سے پہلے مرصد الغنوی، اس کا تعلق اناق کے ساتھ تھا۔ جب اسلام لے آئے، اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ گئے مکہ، اناق نے دیکھ لیا، کہا مرصد آ گئے ہو؟ کہا خبردار بات کی میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ کہا میں شور مچاؤں گی، کہا مچا دو، میں اللہ کا بندہ بن گیا ہوں، میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ تانوں سے کبھی نہ ڈریے، پریشان نہ ہوئیے۔ الکلاب تنبح والقافلۃ تسیر، ہمیشہ قافلے رواں دواں رہتے ہیں۔ جنہوں نے باتیں کرنی ہیں، جنہوں نے آوازیں نکالنی ہے، وہ آوازیں نکال دیے ہوتے ہیں، پریشان نہ ہوئی۔ تیسری بات، الغفلۃ والتسویف، کبھی بھی زندگی میں یہ نہ سوچئے گا چلو نیکی کاری لوں گا، چلو یہ کام کاری لوں گا، چلو یہ گناہوں سے معافی مانگ لوں گا۔ فوری اپنی زندگی کے کام نپٹانے کی کوشش کرے۔ پتہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ کبھی اس طرف نہ جائیے، لمبی امیدیں نہیں، یہ بھی بندے کو خراب کرتی ہے۔ آج اپنی زندگی کا ذرا معائنہ کیجیے، کتنے کام ہے 2 سال سے ہم نے نہیں کی۔ مومن آج کا کام کل پہ نہیں ڈالتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کل زندہ رہنے کہ نہیں۔ کل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جو ماضی گزر چکی ہے اس پہ میں افسوس کر نہیں سکتا، وہ گزر گیا۔ آج میں کیا کرنا چاہتا ہوں یہ پلاننگ کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمت سے نوازے۔ استقامت ٹوٹتی ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں سے بچتے رہنا۔ رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے دیکھا کہ گناہ دلوں کو جو ہے مردہ کر دیتے ہیں۔ وقد یورث الذل ادمانها، اور اگر بار بار گناہ کرے تو دل بھی ذلیل ہوتا ہے، بندہ خود بخود ذلیل ہو جاتا ہے۔ وترک الذنوب حیات القلوب، اور اگر گناہ چھوڑ دے تو دل زندہ ہو جاتا ہے۔ وخیر لنفسک عصیانها، اگر تم گناہوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لو گے تو تمہارا دل ہر وقت ہرا بھرا اور تر و تازہ رہے گا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے جس سے آپ کی استقامت ٹوٹ سکتی ہے،
ایسی جگہوں پر بھی نہ جائیے جہاں گناہ ہوتے ہیں، ایسی مجلسوں میں بھی نہ جائیے۔ وہ مجلس جہاں شراب پی جاتی ہے، کسی مومن کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ وہ مجلس جہاں اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہوتی ہے، اس مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ مجلس جہاں اللہ کے شعار بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، مسجد اہل علم، جہاں اس طرح کی چیزوں سے مذاق ہو رہا ہو، وہاں مومن نہیں بیٹھتا۔ اور وہ مجلس جس جگہ اللہ ذوالجلال کے مخلوق کو قتل کرنے، اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کی بات ہو، اس مجلس میں بھی مومن نہیں بیٹھتا۔ کہتا نہیں، میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں نقصان نہیں بچا سکتا۔ ایک ضروری بات جس سے آپ کی یہ ثابت قدمی باقی رہ سکتی ہے، قرآن مجید کو روزانہ سے پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسری بات، اللہ ذوالجلال نے جس بات کی توفیق رمضان میں دی اس کو باقی رکھیں۔ تیسری بات، ذکر صبح و شام کا ہر وقت پابندی سے کریں، چلتے پھرتے اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر لائیے۔ چوتھی بات، علماء کی مجلس ضرور اٹینڈ کیا کریں۔ وہ ہارون الرشید جو کیسا تھا، اس کو ایک بندے نے صرف مشورہ ہی دیا تھا کہ تم حکومت جو مرضی کرو، 8ویں دن علماء کے پاس بیٹھ جائے گا۔ پھر وہ کیسا بنا؟ اس 8 دن کے بعد علماء کے پاس بیٹھتا، پھر وہ کہتا تھا جب تک 100 رکھتے روزانہ نہیں پڑھتا سکون نہیں آتا۔ صدارتی محل کے اندر اس کی بیوی زبیدہ قرآن پڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ 70 بچیوں نے خلیفہ کے محل میں بیٹھ کے پورا قرآن خط کوفی میں لکھا۔ یہ وہی ہے زبیدہ جس نے پھر زبیدہ نہر بنوائی حاجیوں کے پانی کے لیے۔ جب وہ حج کرنے آئی پانی نہیں تھا، جب اس نے کہا نہر بناؤ، مشیروں نے کہا پتھروں میں نہریں نہیں بنتی۔ کہا ایک مرتبہ بھی اگر کدال مارنے پہ 1 دینار خرچ آئے میں پیسے دوں گی، تم بناؤ۔ نہر بنوائی۔ وہ واؤچرز جب آئے، دجلہ کے کنارے پہ بیٹھی تھی، اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، پیمنٹ کر دی۔ اللہ میں نے بغیر دیکھے پیمنٹ کی ہے، میرے حساب ہی بغیر دیکھے، مجھے معاف کر کے جنت بھیج دینا۔ دینداروں کے ساتھ بیٹھو، تمہاری ٹیوننگ ہوتی رہے گی۔ اور آنے والا وقت خطرناک ہے۔ سنو کس قدر اس وقت آئے دن نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کبھی سوچا کسی نے؟ میں اور آپ ٹھنڈے گھروں میں بیٹھے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور فلسطین کے لوگ جو ہے نماز پڑھتے گولیوں سے بونے جا رہے ہیں۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ کس طرح ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ خوشیاں منائیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کریں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ جب دنیا کی محبت جو ہے وہ دل میں آ گئی اور پرواہ ہم نے مسلمانوں کی چھوڑ دی۔ اللہ ان کے لیے آزادی کا بندوبست فرمائے، مسلمانوں کی بزدلی دور فرمائے اور ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ اللہ اس ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اس کی افواج کی حفاظت فرمائے اور جرت کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی اپنی زبان سے دعاؤں سے ان کو محروم نہ کیا کرے، کوشش کرے اور لوگوں کو آگہی دے۔ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک اور مسلمانوں کے غموں میں بھی شریک ہوں۔ عبداللہ بن عباس 14 سال کا مفتی ہے۔ کسی نے پوچھا چھوٹی عمر میں اتنا بڑا مقام؟ کہتے ہیں ایک اللہ کی رحمت ہے، ایک اللہ کے رسول نے دعا کی تھی۔ تیسرا اس کا سبب یہ ہے جب بارش ہوتی ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ پوچھا آپ کی کوئی زمین بھی ہے؟ کہا نہیں، اصل میں مسلمان بارش سے خوش ہوتے ہیں تو میں بھی خوش ہوتا ہوں کہ مسلمانوں کو خوشی مل گئی ہے۔ عدل کی بات ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ ایسے اور پیدا فرما۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کا کوئی فیصلہ ہے؟ کہتے نہیں، زمین میں عدل کی بات مجھے پسند ہی بہت ہے، اس لیے میں دعا کر دیتا ہوں۔ اللہ ایسا ہمیں بھی بنائے۔ اور آخری بات میرے پیارے بھائیوں، انبیاء کے قصص پڑھو، پرانی عادات کو جس طرح آپ نے یک لخت چھوڑ دیا جو نیکی کی عادت تھی۔ یہ سفید داڑھیوں والے مبارک لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے، کبھی بزرگوں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، ان سے پوچھیے آج سے 30-35 سال پہلے کیا حالات تھے۔ کوئی بھی عورت، کوئی بھی بڑا چھوٹا،
کسی گھر میں جب تک صبح قرآن کی تلاوت نہ کرتا کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا، گھروں میں برکت تھی۔ مائیں رات سوتے وقت انبیاء کے قصے سناتی، صحابہ کے قصے سناتی، یہ پرورش ہوتی تھی، یہ نشو و نما تھی اولادوں کی۔ ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے توفیق سے نوازا کہ جب ان کو خوشی ملتی وہ سجدہ کیا کرتے۔ پوچھا بیٹا یہ کیا؟ کہتے میری ماں کو جب بھی خوشی ملتی وہ سجدے میں چلی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ باپ بیٹے کو ایک کھانے کی چیز دیتا ہے، وہ کہتا ہے بابا ذرا پکڑیے گا، پکڑا کے سجدے میں چلا گیا۔ بیٹا یہ کیا؟ کہا میری ماں کی عادت یہ تھی جب کوئی چیز ملتی تو وہ سجدہ کرتی تھی۔ آج رات کو انبیاء اور صحابہ کے قصے نہیں، اسلام کے خلاف موویز دیکھی جاتی ہیں، فیس بک پہ راتیں گزاری جاتی ہیں۔ کیسے تربیت ہوگی؟ بدلو اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مولا کریم جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو اپنی رحمت نصیب فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی عبادتوں کو قبول فرما۔ مولا کریم ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا